حالانکہ یہ بات آ گئی تو اسی کو کہہ دیا جائے، یہ جو داڑھی ہے یہ تو خیر نور ہے سرکار، اللہ کی رحمت ہے، نور ہے، لیکن اگر جب تک انسان چوری کرے تب تک ہی گناہ، چوری سے ہٹ گیا گناہ نہیں ہے۔ جب تک بندہ جھوٹ بولے تب تک گناہ لکھا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا چپ ہو گیا، بند کر دیا زبان، اب گناہ نہیں ہے۔ حرام جب تک کھا رہا ہے تب تک گناہ لکھا جا رہا ہے، جب تک پیٹ میں حرام کا لقمہ تب تک گناہ لکھا جا رہا ہے، اب فریش ہوا اب اس کے اوپر وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی جو بندہ جو گناہ جب تک کرتا ہے تب تک گناہ لکھا جاتا ہے، وہ گناہ سے ہٹا، اس گناہ کو چھوڑا، اب اس کو گناہ کا وہ سزائیں نہیں لکھے جائیں گے، اس کے بدلے میں اس کا جو گناہ کر رہا ہے بندہ، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے جب تک کر رہا ہے تب تک لکھا جا رہا ہے، ہٹا اب نہیں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اب سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ داڑھی منڈانا یا داڑھی چھلانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی داڑھی کو چھلا کر کے منڈا کر کے کھانا کھاتا ہے تب بھی گناہ لکھا جاتا ہے، سوتا ہے تب بھی گناہ لکھا جاتا ہے، رات بھر سوئے دن میں اپنا کام دھندا کر رہا ہے مگر گناہ لکھا جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے مگر اس کو داڑھی چھلانے کا گناہ لکھا جا رہا ہے، حج کر رہا ہے طواف مگر پھر بھی اس کے یہ جو داڑھی چھلائے اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بغیر یہ توبہ کیے داڑھی منڈا لیا اور توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے اور داڑھی منڈا کر کے رکھا ہوا ہے ایسے ہی، تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور سنت کے مطابق داڑھی اپنی نہ رکھ لے تب تک اس کے نام اعمال کے رجسٹر میں گناہ کو لکھا جائے گا۔ سوچئے، یعنی جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے ان کے انجام یہ ہے کہ وہ کھانا کھا رہے پھر بھی ان کا گناہ لکھا ہی جا رہا ہے، وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے مگر پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو صاحب ہمیں یہ من غش فلیس منا کہ ہمیں ملاوٹ سے بچنا چاہیے، کہ میرے نبی نے یہ بھی منع فرمایا کہ ملاوٹ نہ کیا کر، کہ تو نیکی بھی کر رہا ہے اس میں بدی بھی ڈال رہا ہے۔ ہم اسی چہرے کو لے کے سجدے میں جھکا کے کہتے ہیں اللہ سبحان ربی الاعلی، تیرے سے بڑا کوئی سبحان ہے، تو پاک ہے، تو سب سے بڑا ہے، اور پھر اسی کی نافرمانی بھی کر رہے ہو۔ تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور پھر کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان، مشکل کام تھا نا لیکن آسان کر دیا اللہ کہ چل اتنا دن چھلا کے رہا کوئی بات نہیں، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، مانگ لے معافی، میں معاف کر دوں گا، نہیں دیکھوں گا پچھلے گناہوں کو کہ تو کتنا چھلاتا رہا کیسے رہا، اللہ کہتا معافی مانگ لے ابھی معاف کر دوں گا۔ اب سوچئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم 30-40 سال تک نماز پڑھتے رہے اور اللہ پاک اسی داڑھی کے انجام کی وجہ سے ہماری سب نماز کو ہمارے منہ پہ مار دے، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ داڑھی چھلانے کے انجام میں اللہ ہمیں، داڑھی کاٹنے کے انجام میں اللہ ہمارے سارے روزے کو قیامت کے دن میرے منہ پہ مار دے کہ جا ایک فرمان کو سنا، اور پھر یہ بھی انجام ہے نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بغیر داڑھی کا قبر میں جاتا ہے تو ہمارا سہارا تو سرکار ہوتے ہیں، بے شک قبر میں آتے ہیں سرکار، یہ سچ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے امت کوئی آئے قبر میں اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو میں اپنا چہرہ پھیر لوں گا۔ کیا انجام ہوگا یار، جہاں سرکار ہی چہرہ پھیر دے پھر ہمارا کون سہارا ہے، قبر میں کوئی نہیں ہے، تو سرکار اسی کا ساتھ دیں گے قبر میں بھی، اور یہ تو ظاہر ثبوت ہے، یہ جو یہ ظاہر ثبوت ہے ہمارے لیے قبر میں، یہاں دیکھنا فرشتوں کو دکھا، دیکھنا میں لے کے آیا ہوں، اور کیا شاید پتا کہ اللہ اسی نور کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش بھی دے، اس کو چھلانے کے انجام میں تمام روزے نماز کو مار بھی سکتا ہے، اور اگر نہیں چھلاتے ہیں اس کی حفاظت کر کے سنت سمجھ کے قبر میں جاتے ہیں تو کیا پتا اللہ اسی کے صدقے میں تمام گناہوں کو مار دے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔